ایک منٹ رائے صاحب، میں بلکہ عمران صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں. بات یہ ہے کہ نفرت کی سیاست یا مخالفت کی سیاست دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. مخالفت کی سیاست کا مطلب ہوتا ہے، ظاہری بات ہے مجھے آپ کے کسی نظریے سے اختلاف ہے اور میں جا کے لوگوں کو کنونس کرتا ہوں کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن نفرت کی سیاست یہ تب کنورٹ کرتی ہے کہ جناب یہ غدار بھی ہے، یہ کافر بھی ہے، اس کا زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، یہ آپ کو جہاں ملے اس کے منہ پہ کالک ملو، یہاں پہ یوں کر کے اپنا فون اٹھاؤ، اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کے بعد ڈالو اس کو سوشل میڈیا پہ، اس کے بچوں کی بھی تصویریں بناؤ، اس کی ماں بہن کی بھی تصویریں بناؤ، بیکاز اب کیونکہ میری اس سے مخالفت ہے اس کے اگینسٹ سب کچھ کرنا جائز ہے. اینڈ دس جسٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف اونلی، وائس ورسا ایز ویل، چل گیا وائس ورسا ایز ویل. مثال کے طور پہ چونکہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف ہے، یا اگر آپ نے وہ بندہ گرفتار کرنا ہے یا اگر آپ کو وہ مل نہیں رہا تو جناب ہم گھر والی اٹھا کے لے جائیں سارے. سر اب اڈا پلاٹ پہ جلسہ کرنے چلے گئے، یہ بھی تو ہوا ہے نا، آپ اڈا پلاٹ پہ جلسہ کرنے تو چلے گئے. اگر ایک جماعت جو ہے وہ اگر سیاسی طور پہ نفرت کی سیاست کر رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی نفرت کی سیاست ہوئی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ دیکھیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. نیوٹن صاحب بڑی دیر پہلے کہہ گئے تھے، نیوٹن صاحب وہ آگے آپ کے سامنے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ توقع کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ہمارا میرا خصوصاً جو ہے وہ خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیشن کس طرح ہوگی یہ نہیں، جب ریاست کے خلاف اینج کر کے تسی لازم دو ریاست کسی میں بھی، اور یہ خان صاحب کے دور میں بھی ہوا، اس دور میں بھی ہوا. چلے پتر تو اینٹی سٹیٹ ہے، تو غدار ہے. نہیں میں کسی کے الزام کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے ایکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان، میں نے پہلے بھی یہی بات کی کہ آپ پاکستان کے خلاف ہی چل پڑیں تو وہ مناسب نہیں ہے. ہاں دونوں یہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں بنانا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر شہباز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے گی تو پھر کل کو کیا لگائے گی؟ جی نواز شریف، پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہے. ذیشان صاحب نے ایکچولی کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ وہ ٹویٹ کے اندر پاکستان کا نام کیوں مس ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی، سوچندہ ایک انداز ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں غلطی. لیکن اس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب یہ جو بیان میں نے چلایا وہ، اس کے بعد ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر دی ہے جس میں وہ اکنالج کر رہے ہیں. تو کیا یہ بات اب کلیئر ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ملک صاحب کا کہنا نہیں، نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ نام بھی تو لینا نہیں لین گے نا، نام کیوں لیں؟ مطلب یہ کہ وہ تو یہ بھی پتہ نہیں کتنے بھاری دل سے لے رہے ہو. اب آپ شرارت کریں، میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں بھاری دل ہے کہ ہلکا دل ہے. آپ کو سر کامیابی تو جو گنی جا رہی ہے، جہاں پہ وزیر اعظم کا نام آتا ہے وہاں پر آرمی چیف کا بھی نام آتا ہے. یہ تو متھا آرمی چیف کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوے عاصم منیر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں قبر تک پیچھا کروں گا. وہ تو اپنی سیاست، اپنی دشمنی، اپنا جو وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ تو عاصم منیر صاحب. وکٹم کارڈ میری گل سنو، آج ہے 9 اپریل، ٹھیک ہے، جب ان کی حکومت گرائی گئی تھی، ان کے لیے آج بندے اکٹھے کرنا یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، اپنے بیانیے کو بلڈ کرنا ایک موقع تھا نا. انہوں نے اپنا جلسہ رچ کر دیا صرف اس چکر میں کہ بھائی جان یہ دن بڑی اچھی بات دوبارہ تو نہیں آنی. حضور اعلیٰ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ابھی تک کوئی بڑا جلسہ تو اس طرح سے وہ تو اور بات ہے نا. اچھا جی، میں کہنا 150 بندہ اکٹھا کرنا سی انہوں نے، چلو اینج کر خبر تو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا نیوز بلٹن جو بنتا، اچھا ایک بات بتائیں عمران صاحب، نیوز بلٹن بنتا، آپ خود ماشاءاللہ پروڈکشن کر چکے ہیں، کتنے نمبر کی ہیڈ لائن بنتی؟ دوسری تیسری ٹاپ بنتی نا. 9 اپریل کے دن جو ہے وہ ٹاپ ہیڈ لائن بنتی کہ نہیں؟ بن جاتی. ہاں ٹھیک ہے، اگلے نے اپنی ہیڈ لائن گواتی. منصور بھی کچھ نہ ہوتا تو فلانے بندے گرفتار ہو گئے، فلانے بندے گرفتار ہو گئے. یہ عمران صاحب بھی جو ہے نا بڑے بجھے دل کے ساتھ گئے، چلو ٹھیک ہے، بالکل وہی بجھا ہوا دل جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران نہیں میرا اصل میں آپ نے نا نقطہ ذرا یہ میں ناظرین ایک چیز ناظرین، بیکاز ہم لوگ نا اکثر اوقات یہ بیہائنڈ دا کیمرہ چیزیں نا لوگوں کو نہیں بتاتے. آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ. ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو میں ابھی ہیڈ لائن کی بات کر رہا تھا نا، آپ یقین کیجئے، لیٹ می شیئر دس، کہ یہ جو سیاسی رہنماؤں کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں نا، آپ کو لگتا ہے ایسا جی 4 بجے پریس کانفرنس رکھی ہوئی ہے، 4 بجے پریس کانفرنس شروع ہو جائے گی. آپ یقین کیجئے اٹ از ناٹ ایون لائک دیٹ. یہ ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہیڈ لائن چل رہی ہے، ہیڈ لائنز پوری ہوں گی، یہ چینلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، 4:10 ہو گئے ہیں، 4:15 ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی میڈیا ایڈوائزر کہتا ہے کہ ہاں جی بھائی جان ہیڈ لائن ہوں گے، چلو جی اور پھر پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے. یہ ہے مطلب اتنا اسٹریٹجکلی ٹائم مینجمنٹ کے مطابق دیکھتے ہوئے یہ اپنی پریس کانفرنس کو آغاز کرتے ہیں. یہاں تک کہ سیاسی جلسوں کے اندر تقریریں بھی اس کے مطابق رکھی جاتی ہیں کہ کیا یہ 8:10 پہ میاں صاحب بولنا شروع کریں گے یا یہ 9:10 پہ جب ہیڈ لائنز ہو جائیں گی اس کے بعد بولنا شروع کریں گے. تو
آپ کو عمران صاحب پتہ ہے اس بات کو, میں اگلوں نے اپنا جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا, اتنا تو کریڈٹ دے دیں ان کو. سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں گنجائش اور کم ہو جائے گی, کم ہو رہی ہے, یہ بات آپ سمجھیں. اچھا تانوں سمجھ آ رہی ہے جویں کر کے تسی دیکھ رہے ہو نا میرے وال, لیکن تسی سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ یار عجیب بات ہے, آپ اگلے کا اپنا ہرمس بند کر رہے ہیں. بڑی بات کر گئے, بڑی بات کر گئے. یہ کیا نہیں مجھے نہیں سمجھ آیا, آپ مجھے یہی کہنا تھا. میں مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی, یہاں پہ تیل ویسے ہی نہیں آ رہا, آپ اوپر سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب جو اس وقت وہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل ایک جنگ جیت لی, اس تو بعد ہے والا کام ہو گیا, پھر کامیاب ہو گیا, تو اس تو بعد پیچھے کی رہنا ہے. کیوں جی یہ جان صاحب آپ کی بھی رائے ہے کہ مشکل وقت آ رہا ہے مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ میں اس سے پہلے 2-3 چیزوں کے اوپر کمنٹ کر لوں. ایک تو نفرت کی سیاست کی ہم نے بات کی کہ جی نفرت کی سیاست عمران خان نے اتنی کر دی. یہ جب بے نظیر صاحبہ کی تصویریں پھینکوائی گئی تھی, عمران خان صاحب نے کہا تھا, جب بے نظیر صاحبہ کو گندے گندے جو ہے وہ خطاب دیے گئے تھے, یہ عمران خان نے کہے تھے, یہ تو عمران خان نے نہیں نہ کہے تھے. تو نفرت کی سیاست تو وہاں سے شروع ہوئی جب عمران خان صاحب کی بیوی کے اوپر پریگننسی کے اندر مقدمہ کیا گیا تھا. یہ نفرت کی سیاست نہیں تھی. وہاں سے سب سے اچھا یہ مقدمہ اب سیتا وائٹ کے اوپر آ جائے تو بلیک بیری کس نے دیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کی گئی ہیں, نہیں یہ مقدمہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیا گیا. اب دیکھیں نفرت کی سیاست اسی کے اوپر جواب لے لیتا ہوں. میرا کمنٹ یہ پتہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں یہ پتہ آپ کے ساتھ کیا, نہیں ایک منٹ, یہ پتہ کیا ہوا ہے, آپ نے پیٹرول 10 روپے کیا تھا, انہوں نے کہا نہیں 8 روپے کی. اب نفرت کی سیاست وہاں سے بے نظیر کے خلاف شروع کی. گھسیٹنا کس نے تھا سڑکوں کے اوپر؟ عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا نا. نفرت کی سیاست وہاں سے شروع کی جب عمران خان صاحب نے ابھینندن کو واپس کیا تھا. کس نے کیمپین کی تھی کہ ڈر گیا جی, ڈر گیا کیوں واپس دے رہا ہے؟ جب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کیا کروں اب اس کے اوپر حملہ کر دوں, تب کس نے کیمپین چلائی تھی کہ ڈر گیا یہ بزدل ہے, بیچ دیا کی کیمپین. ٹھیک ہے, سارا وہ بیچ دیا انہوں نے کشمیر بھی بیچ دیا. یہ ساری کیمپینز تب کس نے چلائی تھی؟ تب انہوں نے ہی کہ بیٹھ کے کیمپین چلائی تھی نا, جو آج کہہ رہے ہیں یار اگر مگر کے ساتھ آپ نہ کریں. ابھی جس طرح پی ٹی آئی نے جلسہ اپنا کینسل کر دیا, ابھی بھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے, اور جی جلسہ کینسل کر دیا, بندے نہیں آنے تھے اس کے اندر, آپ کرنے تھے پھر ان کو. آج 9 اپریل کو اگر وہ جلسہ کرتے تو بھی وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, نہیں کر رہے تو پھر کہہ رہے او جی لوگ ہی نہیں آنے تھے اس کے اندر. تو یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی. اب یہ تو آپ نے طے کر لیا ہے, یہ تو آپ نے طے کر لیا ہے. اچھا اس کے اندر ساتھ ایک لے لیں, ہمارا سفارتی امیج بہت اچھا ہو گیا. شہباز شریف صاحب کا سفارتی امیج بہت اچھا ہو گیا. آج شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ کسی سیٹ کے اوپر لڑ لیں الیکشن, اس پاس سے نہیں جانا, وہ گل نہیں کرتی, لڑ لیں کسی جگہ. سفارتی امیج پاکستان کا الحمدللہ اچھا ہوا ہے. اندرونی امیج کیا ہے؟ اندرونی امیج کیا ہے؟ آپ کو ووٹ نہیں پڑے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا جی الیکشن لڑ لیں, کیا پیمانہ ہے میرے پاس یا آپ کے پاس کہ جی وہ ہار جائے گا؟ ووٹ نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ابھی آپ لڑوا لیں, وہ ڈلے لڑوا لو, ڈلے پہلے بھی ڈلے آگے ہیں. مانا آپ نے میرے کو اچھا تھوڑی نکالنا ہے. نہیں وہ ذیشان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ہار جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں لڑ لو. وہ تو صرف یہاں تک جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے نا ہار جائیں گے, آپ ایک کام کریں نا, نہیں ملک صاحب آپ اس میں آگے سے کہتے ہیں لڑ لینے. دیکھیں کچھ ہمیں جینوئن بات کریں, وزیر اعظم الیکشن لڑنے چلا جائے. سر پاپولیرٹی کا پیمانہ میرے اور آپ کے پاس آج اس وقت کیا ہے کہ کون اوپر گیا کون 8 فروری کا الیکشن, سر 8 فروری کا الیکشن, سر اس کو 3 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, اس میں بدلا 3 سال پہلے اگر چوری کی تھی 3 سال کے بعد وہ چوری چھوٹے گی. اپوزیشن ویسے ہی 3 سال پہلے جو چوری کی گئی اگر 3 سال کے بعد اس کا ذکر ہوگا تو وہ چوری نہیں رہے گی. ایک تو بڑی مت بنا دی گئی الیکشن چوری کیا اچھا سن لیں اب آپ لوگ نا بالکل سر گزارش ہے, آخری جملہ میرے سنتے جائیں. سر میں چوری 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 سر یہ جو چوری کہتے ہیں ہر وقت چوری کر لے گے, الیکشن چوری کر لے گے. مذاکرات پہ بات. اچھا کیا اتنا کنسسٹنٹلی ہم نے 2018 کے بعد سے لے کے یہ کہا کبھی کہ الیکشن چوری کیا گیا 2018 والا, 2023 تک کبھی کسی نے کہا آج تک؟ ہر روز جہاں بیٹھتے ہیں الیکشن چوری ہوا, اور لندن سے بیٹھ کے آرمی چیف کا نام لے الیکشن چوری کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے کچھ کہا ہے ملک صاحب 18 کے الیکشن میں نومینیشن پیپر کہاں سے چھینے گئے کس امیدوار کے؟ ایک مثال دو. چلے میں بتاتا ہوں, پھر ہر بار سناتا ہوں, ہر بار سناتا ہوں. نہ پیپر کہاں خواتین سے چھینے گئے گجرات میں؟ ایک مثال عمران شفیع صاحب, رائے ثاقب صاحب, ذیشان عزیز صاحب, یہ ناظرین مجھے پوری امید ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اینا دینی بن سکتی سارے. پروگرام سب تک کے لیے اتنا ہی.
اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.